بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستانی حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 19 دسمبر اور جمعۃ المبارک کا دن. مشکلات کا وقت ایک بار پھر آن پہنچا ہے. ہم پر نہیں، پاکستان کے عوام پر نہیں، بلکہ حکمرانوں پر. عسکری حکمران ہیں یا پھر سیاسی حکمران ہیں، دونوں اللیجیٹمیٹ اور ناجائز حکمرانی کر رہے ہیں اور زور زبردستی کر رہے ہیں، آئین کو توڑ کر اور جمہوریت کا قلع قمع کر کے، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کر کے ایک مسلط کیا ہوا فسطائی نظام. تو اب ذرا ان کا وقت آیا جاتا ہے. ایکسٹینشن ہو گئی، استثناء لے لیا، سب کچھ کر لیا. اب قیمت ادا کرنی ہے، بھاری بھرکم قیمت، اور وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو لنچ کیا تھا اس کا بل آ چکا ہے اور اب گریس پیریڈ بھی ختم ہو چکا ہے. اب ہے عمل کریں، اور عمل کریں، ہاں کریں یا نہ کریں، جلدی جلدی کریں. نہ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، ہاں کریں. تو اس کا وزٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ اندر خانے بھی کوئی معاملات اچھے نہیں ہیں. جنرل فیض حمید کا ابھی تک وہ گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. ان کو جو سزا سنائی گئی ہے اور جس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی گئی، جنرل باجوہ صاحب کو پہلے ہی بھجوا دیا گیا تھا کہہ کر کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ قیام فرمائیں گے تو پریشر آئے گا، انٹرنل ایکسٹرنل سیاسی غیر سیاسی پریشر آئے گا. تو کیونکہ آل شریف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ساتھ ہی گھٹ بھر دیا جائے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستان سے نکل جائیں. تو لہٰذا انہیں پاکستان سے جانا پڑا اور ان کو ابھی کچھ تصاویر منظر عام پہ آئی ہیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. اور اس وقت وہ اسپین میں ہیں جی جنرل باجوہ صاحب، اور وہاں پہ تقریبات ایک تقریب میں نظر آئے ہیں. لیکن وہ تقریب جو ہے وہ کافی قابل رحم ہے، قابل ترس ہے. لیکن ظاہر ہے وہ تو دور نہیں رہا جو دور تھا، لیکن اب ایسا ہی ہے، معاملات ایسے ہی ہیں. اب وہ در بدر ہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ یہی جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کا طوطی بولتا تھا، اور اب وہ خاموشی سے. اور اصل بات یہ ہے کہ وہ پبلک میں آ نہیں سکتے اس طریقے سے، اور کھلے عام پھر نہیں سکتے. پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں پاکستانی مل جاتے ہیں، اوورسیز پاکستانی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں. ایون یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی فیملی ممبرز بھی ان سے ناراض ہیں کہ آپ نے ہمارا کباڑا کیا ہے، اپنا تو کیا کرنا تھا، ہمارا کباڑا کیا ہے. اور ایک ایکسٹینشن کے لالچ میں اور ایک انتہائی لالچ میں آ کے آپ نے اچھا خاصا پاکستان کا بھی نقصان کیا اور ہمارا بھی نقصان کیا. اور کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ کی پوری فیملی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے، عمران خان صاحب کو ووٹ دیتی ہے، ان کے ووٹر بھی ہیں اور سپورٹر بھی ہیں. تو جنرل باجوہ صاحب نے یہ کام صرف اور صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا تھا، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا. اور جتنے بھی جھوٹ سچ بولے گئے وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہے تھے. بہرحال اب امریکہ کے دورے پہ آتے ہیں. امریکہ کا دورہ، اور امریکہ کے دورے سے ابھی تک ہمارے حکام جو ہیں وہ لا علم ہیں. دفتر خارجہ خاص طور پہ، کیونکہ کل سوال کیا گیا دفتر خارجہ سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک جی میرے علم میں نہیں ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورس فیلڈ مارشل جنرل عاصم منی صاحب کے دورے کے متعلق میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. اس کو رپورٹ بھی کیا ہے، اور طاہر اندرابی صاحب ہیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اور رائٹرز کی خبر ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس سلسلے میں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، یعنی مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کہہ رہے ہیں، اور یقیناً وہ سچ بول رہے ہیں، اور ان کے پاس اس دورے کی کوئی اطلاع ہوگی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دورہ باہر سے طے ہو رہا ہے. اس کا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور پھر وائٹ ہاؤس یا پھر پینٹاگون، اور یا پھر لابیسٹ جو پرائیویٹ لابیسٹ انگیج کیے جاتے ہیں وہاں پہ. اور اس دورے کی اور جو انگیجمنٹس اس وقت امریکہ کے ساتھ چل رہی ہیں اس کے بارے میں ہمارا جو واشنگٹن میں امریکہ میں سفارت خانہ ہے پاکستان کا، ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا. اور کیونکہ یہ بالا ہے، ریاست سے بالا اور اداروں سے بالا. پہلے بھی جو لنچ ہوا تھا وہ بھی اچانک ہوا تھا. ہاں، جو جنرل صاحب کے خصوصی ایلچی ہیں محسن نقوی صاحب، وہ ان کو ضرور اس بات کا علم ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جنرل صاحب امریکہ کا دورہ کب کر رہے ہیں. جو سوال جواب ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی دفتر خارجہ کے ترجمان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی فی الحال ان کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں. اور
پھر ایک اور بات ان سے پوچھی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے، انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، غزہ میں امن فورس بھیجنے سے متعلق بھی بات چیت ہوگی، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ تو طاہر اندرابی صاحب نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کے متعلق انہوں نے کہا کہ دوبارہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے علم نہیں ہے اور میں تردید جو ہے وہ نہ تردید ہے نہ تصدیق ہے، لیکن فی الوقت میں تردید کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے موقف دوبارہ دہرایا کہ کوئی معلومات ایسی میرے پاس ہیں ہی نہیں کہ میں آپ کو شیئر کر سکوں، اور وہ بار بار بیچارے کہہ رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو بات درست ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اس کے ساتھ ساتھ پیرالل کیا ہو رہا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب اور کل کامسیٹ میں گئے، کامسیٹس یونیورسٹی ہے وہاں پہ گئے DGISPR، اور وہاں سے طلبہ نے سوال پوچھا کہ آپ نے فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کی، آپ نے وہاں کیوں نہیں فوج بھیجی؟ اور تو DGISPR نے یہ کہا کامسیٹس کے طلبہ کو کہ جناب اگر ہم فلسطین میں فوج بھیجتے تو ہمیں بھارت ہم پہ حملہ کر دے گا، اور یہاں پہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، افغانستان والی سرحد بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مشرقی سرحد بھی ٹھیک نہیں، مغربی سرحد بھی ٹھیک نہیں، اور ہم فوج بھیج دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ بھارت ہم پہ حملہ کر دے گا۔ تو اگر وہاں پہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے فوج نہیں بھیجی جا سکتی تو پھر غزہ میں جو امن فورس ہے وہاں پہ کیسے بھیجیں گے؟ تو اس کے پیچھے کیا گارنٹی ہوگی؟ تو یہ از خود ایک سوال اٹھتا ہے۔ تو لیکن ان کے پاس کوئی جواب ایسا تھا نہیں، صورتحال ایسی تھی نہیں جی کہ جس کے بعد مستند طریقے سے بتایا جا سکے۔ بہرحال جو اب امریکہ کا دورہ آ رہا ہے جناب عاصم منیر صاحب کا، اس میں یہی دو باتیں ہیں جو کہ بنیادی بات ہے کہ غزہ میں آپ نے امن فورس بھیجنی ہے اور اس میں پاکستان کی فوج جائے گی، اور ادھر سے مولانا طاہر حشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی ہم نہیں کرنے دیں گے، اور حماس کو غیر مسلح کرنا ہے یا کوئی اور کرنا ہے تو اس کے لیے ہم راضی نہیں ہیں اور ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب کل مشیر ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور اہم ترین بلکہ وزیر کہنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ مکمل طور پہ بہوش و حواس وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں امن فورس بھیجنے کے ہم حق میں ہیں اور بالکل جانی چاہیے اور غزہ میں امن قائم کرنا چاہیے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب واشنگٹن جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک معاملات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے اور فوج بھیجنے کے لیے، اور ہمیں ذرا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو مہلت شہلت مل جائے، یا ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں جا کے کہ ذرا ہمیں پولیٹیکلی بھی تھوڑا سا ٹرمائل میں چل رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں۔ اس بات کا امکان موجود ہے، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ وقت مانگا جائے، کیونکہ طاہر اشرفی صاحب نے جو کہا ہے وہ انہی کے کہنے پہ ہی کہا ہے کہ فی الوقت جو ہے وہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی فوج نہیں بھیج سکتے۔ تو طاہر اشرفی صاحب ان کے بہت قریب ہیں، غیر سرکاری ترجمان ہیں، پھر فیصل واڈا صاحب غیر سرکاری ترجمان ہیں، تو یہ بات آفیشلی نہیں کی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے آ کے دھڑام کر کے یہ بات کہہ دی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو حق میں ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پروگرام میں آ کے کہی۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ امریکہ کو یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو تیار ہیں، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، شہباز شریف تیار ہیں، نواز شریف صاحب تیار ہیں، نون لیگ تیار ہے، اور لیکن اگر آپ کے پاس جناب صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جناب کچھ ٹائم دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں جیسے جنرل باجوہ نے عمران خان کے خلاف کیا تھا، اور اس وقت یہ الٹ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت جنرل باجوہ نے عمران خان کے خلاف یہ کام کیا تھا، اور اب نون لیگ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے خلاف یہ کام کر رہی ہے، تاکہ ان کو پہلے سے سگنلز بھیج دیے جائیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی کریں گے یہ ان کی اپنی سوچ اپروچ ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ہم تو تیار ہیں۔ تو بہرحال یہ کھیل ہیں، اس طرح کے کھیل تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ اگلا ہے جناب خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے مذاکرات کی۔ جیل میں عمران خان موجود ہیں، اور ایک طرف قید تنہائی ہے، جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہے، کسی قسم کل بھی جمعرات گزر گیا، کل بھی ملاقات نہیں ہونے دی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات کا دن تھا، وہ نہیں ہونے دیا گیا، اور اب جو ہے فواد چوہدری صاحب نے اس بات کو انفولڈ کر دیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی انفولڈ کر دیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عمران اسماعیل اور محمود مولوی اور فواد چوہدری صاحب شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے تھے،
لاہور میں اور دیگر رہنماؤں سے جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، لاہور کے قیدیوں سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملے، اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب سے اس لیے ملے تھے۔ اب فواد چوہدری صاحب نے بھی اس کو انفولڈ کر دیا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی، فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا تھا کہ تینوں اس پہ ہیں جی، حکومت بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی اور پی ٹی آئی بھی، تینوں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو ہم جا بھی نہیں سکتے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس یا کسی اور کے پاس، ان کی مرضی شامل تھی تو ہم گئے ہیں، اور حکومت کی مرضی شامل تھی تو ہم گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان پہ ملاقاتوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ادھر یہ بالا مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کل پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہی گئے تھے، اور انہوں نے مجموعی طور پر جو ہے اس سارے تھیم کو اوکے کر دیا کہ ہاں بالکل ایسا ہے۔ ساتھ میں ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنا ایک لچ تلنا ہوتا ہے، وہ لچ انہوں نے ساتھ تل دیا، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ ولنگنیس موجود ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے اور نون لیگ بھی چاہتی ہے۔ تو اب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ اب تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ مریم صاحبہ تو کہتی ہیں کہ اس فساد کو بالکل، اس فتنے فساد کو ختم کر دیں، اور نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس فتنے فساد کو ختم کر دیں، عمران خان قومی مجرم ہے، اور نہ صرف عمران خان بلکہ سب کے سب جنہوں نے مجھے پاناما میں مجھے رسوا کیا اور جنہوں نے مجھے اقتدار سے ہٹایا وہ سب کے سب قومی مجرم ہیں، لہٰذا ان سب کو الٹا لٹکا دیں۔ مریم صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں۔ تو پھر یہ مذاکرات کہاں سے ہو رہے ہیں؟ پھر یہ کون ہے جو کہ اجازت مانگ رہا ہے اور یہ سارا کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ تو بڑا کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور اس کی وجہ کہ نوٹیفیکیشن کے دوران جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں اور جو بڑے بڑے ڈیمانڈز کر رہے ہیں یہ، اور اس کے بعد تو پھر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا، اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی دروازہ بند نہیں رکھتی، تمام دروازے بیک وقت کھلے رکھتی ہے، اور یہاں تک کہ جنگ کے دوران بھی مودی کے ساتھ دروازہ کھلا تھا بھارت کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ تو پھر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، کہنے کو جو کچھ مرضی کہتے رہیں، تو یہ اس وقت کا سٹیٹس ہے۔ تو یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے، شاہ محمود قریشی صاحب سے جب یہ ملے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بغاوت سے تو بالکل انکار کر دیا، انہوں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم عمران خان کے ساتھ یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فیصل واڈا صاحب اور ان سب لوگوں نے بڑے شادیانے بجائے تھے کہ بس یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ، رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی بس 2-3 دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو ہم بنا دیں گے الطاف حسین، اور اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے نام سے مشہور ہو جائے گی اور دوسری اصل پی ٹی آئی ہم لے اڑیں گے۔ تو یہ جو پروجیکٹ تھا یہ ہو گیا ہے ناکام، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب ہوں، میاں محمود رشید ہوں، عمر سراج چیمہ ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، ان سب نے انکار کر دیا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، مائنس عمران خان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بات بھی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہی جائے گی، بات چیت کرنی ہے تب بھی، مذاکرات کرنے ہیں تب بھی، وہ ان کی اپروول سے ہوگی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ لاہور کے جو سیاسی رہنما ہیں، جو قیدی ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے، یہ پھر جائیں عمران خان صاحب کے پاس اور یہ جا کے ان کو قائل کریں۔ یہ اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہے۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ اور کہتے ہیں، وہ تو کل بھی قوم سیٹ میں گئے تو کل بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں اور میں ان کو پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں مانتا۔ تو اس پہ ان کی اچھی خاصی لیدہ ہوئی اور ان کی طبیعت صاف کی گئی، طلبہ و طالبات نے اچھا خاصا ان کا ذہن صاف کیا اس بات پہ، اور پھر حالات و واقعات جو ہیں وہ کافی دگرگوں رہے ادھر، وہ میں نے تفصیلی ولاگ کر دیا، وہ ذرا دیکھ لیجیے گا۔ تو اس میں جناب اب فواد چوہدری صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے اور مذاکرات اور ملاقاتوں کا سلسلہ بحال نہیں ہوتا، تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر سہیل آفریدی صاحب کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس لانگ مارچ کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ اب سہیل آفریدی صاحب کو انڈر پریشر کرنے کے لیے انہوں نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دی ہیں اسلام آباد راولپنڈی سے، اور
ان کو اس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے جیسے علی امین گنڈاپور کو پریشرائز کرتے تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب آتے ہیں مریم صاحبہ، کیونکہ مریم صاحبہ کو بھی شاید نظر آ رہا ہوگا، ہیں تو ان کو معلوم تو ہوتا ہی ہے، تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات ان کے خیال میں اچھے نہیں ہیں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے حالات کافی گڑبڑ ہوئے ہیں، اور جو کچھ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سرسوں جم جائے تلی پیری، وہ ہاتھ پہ سرسوں جمانا، وہ ہاتھ پہ سرسوں نہیں جم سکتی، تو وہ جیسے حکم دیتے ہیں کہ جناب تہو تیغ کر دیں سب کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ خیر اب آتے ہیں جی اگلی جو خبر ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ۔ کل انہوں نے خطاب کیا اور جذباتی انداز میں کافی کچھ کہہ گئیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ بیانیہ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑھ گیا ہے، بیانیہ شانیہ کی کھیل کے تنگ آ گئے ہیں، تو بیانیہ تو کوئی نہیں بن پا رہا، اور بیانیہ کی جنگ تو ہم ہار گئے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے مخاطب اپنے سامنے جو نوجوان بیٹھے تھے ان کو مخاطب کیا۔ ایک تو انہوں نے میری جان کہہ دیا سہیل آفریدی صاحب کو، اور پھر اس کے بعد فوراً ان کو خیال آیا کہ یہ کچھ گڑبڑ کہہ دیا، پھر انہوں نے اپنے سامنے مخاطبین کو کہا کہ جی میں آپ کو کہہ رہی ہوں میری جان۔ تو خیر یہ تو ہوتا رہتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، پالیٹکس میں چلتا ہے تقریر کے دوران۔ تو مریم نواز صاحبہ نے 2-3 اعترافات کیے۔ ایک تو بیانیہ ٹھس ہو گیا، بیانیہ نہیں بن رہا۔ دوسرا انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ کے لیے میں خزانوں کے منہ کھول دوں گی، دولت سے مالا مال کر دوں گی، لیکن آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، اور وہ ایک وعدہ یہ کریں کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے، عمران خان سے الگ ہو جائیں، اور کسی حکومت کے خلاف کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا۔ تحریک ایک ہی چل رہی ہے، وہ عمران خان چلائیں گے، پی ٹی آئی چلائے گی، اپوزیشن چلائے گی، محمود خان اچھے صاحب ہیں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے امبریلا کے نیچے باقی جماعتیں بھی موجود ہیں، تو تحریک تو چلے گی۔ تو مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ نا یہ کام نہ کریں، تحریک نہ چلائیں، اور ایسے کسی معاملے سے الگ ہو جائیں، تو میں آپ کو خزانے کے منہ کھول دوں گی اور خزانہ کر دوں گی۔ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے۔ آپ کی حکومت پنجاب آپ کے لیے جو ہو سکے گا اس سے زیادہ کرے گی، انشاءاللہ خزانوں کا منہ آپ کے لیے کھول دے گی، لیکن بدلے میں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ کبھی اپنی دھرتی ماں پر پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دو گے، کبھی کسی ایسی سیاسی تحریک کا ایندھن نہیں بنو گے کہ جی سیاسی تحریک کا ایندھن نہیں بننا۔ اب سیاسی تحریک ایک ہی ہے، تو اس کے لیے مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سیاسی تحریک کا ایندھن نہ بنیں تو ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ تو ان کی ساری عمر جو ہے وہ اسی کام میں گزر گئی۔ یہ خریداری سے ان کی پالیٹکس دولت سے شروع ہوتی ہے، دولت پہ ختم ہوتی ہے، اس سے آگے کا یہ سوچتے ہی نہیں ہے۔ اور یہ 1985 میں انہوں نے پالیٹکس میں یہ آئے، الیکشن انتخابی سیاست میں آئے 1985 سے لے کے آج تک ان سے اچھا خریدار کوئی نہیں ہے، اور یہ پوری کی پوری لاٹ ہی خرید لیتے ہیں۔ اور انہوں نے آرمی چیف بھی جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کو خریدنے کی کوشش کی، وہ واحد آرمی چیف ہیں جنہوں نے BMW کی جو چابی ہے گاڑی وہ واپس کر دی تھی ان کے والد محترم کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد یہ حرکت نہ کرنا۔ آپ نے کیا سمجھا کہ آرمی چیف بکاؤ مال ہوتا ہے؟ تو کاش جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب جیسے تمام کے تمام ہمارے سپہ سالار ہو جائیں، تمام جرنیل ایسے ہو جائیں کہ جو سینہ تان کے کہہ سکیں کہ وہ قابل فروخت نہیں ہیں۔ اور خدیجہ شاہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی جو ہیں وہ نواسی ہیں، اور اسی لیے ان کو سزا بھی سنائی جا رہی ہے، ان کو اتنے عرصے تک جیل میں بھی رکھا گیا۔ اگلی خبر ہے جناب، ایک اور مریم صاحبہ نے اعتراف کیا ہے، اور وہ اعتراف کیا ہے جو پنجاب میں CCD کر رہی ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ مبینہ پولیس مقابلے اور مبینہ پولیس مقابلوں میں سینکڑوں ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں۔ تو کل مریم صاحبہ نے بہت ہی ذوق شوق سے کہا ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ آج مخالفین بھی کہتے ہیں کہ CCD نے جس طرح پنجاب کو جرائم سے پاک کیا ہے، اس کے بعد خواتین کے لیے پنجاب ایک محفوظ جگہ ہے۔ تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ
اور ہمارے اپنے پاکستان کے اندر جماعتیں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ سی سی ڈی میں جعلی مبینہ پولیس مقابلوں میں جو مشکوک ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، سینکڑوں میں ہے، اور ایک ایک پولیس مقابلے میں کئی بندے مر جاتے ہیں۔ تو اب اس کو وہ اون کر رہی ہیں کہ جی ہاں بالکل یہ انہی کے حکم پر ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر چکے تھے۔ اگلی ایک اور خبر ہے اور وہ ہے جناب جسٹس جہانگیری صاحب، اور رات گئے صدارتی فرمان جاری ہوا، اور صدارتی فرمان میرا خیال ہے کہ پہلے فیصلہ بعد میں آیا جو ہے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس جہانگیری صاحب کی برطرفی کا فیصلہ بعد میں آتا ہے، لیکن سمری پہلے سے تیار تھی۔ تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر انہوں نے سمری بھی تیار کر لی، اور وہ سمری چلی بھی گئی، ایوان صدر بھی چلی گئی، منظور بھی ہو گئی، اور راتوں رات جو ہے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا، اور اسے کہتے ہیں جلد از جلد فیصلہ کرنا۔ تو جسٹس جہانگیری صاحب کو فیصلہ بعد میں آتا ہے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے انتظامات پہلے سے مکمل ہیں، اور ایک دن بھی انتظار نہ کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو سپریم کورٹ جائیں اور سپریم کورٹ میں یہ آرڈر معطل نہ ہو جائے کہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ فوراً کیا جائے۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو 40 سال کے بعد کہا گیا کہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اور اس کو کینسل کروا دیا گیا سندھ یونیورسٹی سے، کراچی یونیورسٹی سے کینسل کروا دیا گیا۔ تو جبکہ دوسری جانب وہیں سے ہی شواہد موجود تھے کہ لوگوں کو اغوا کیا گیا، افسروں کو اغوا کیا گیا جعلی رپورٹ لینے کے لیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی ڈگری، اور وہ بھی جعلی ڈگری۔ اور یہ زمانہ ہے، نواز شریف صاحب والد محترم پرائم منسٹر تھے، یوتھ لون کی سربراہ بنا دیا گیا، یوتھ لون پروگرام کی سربراہ بنا دیا گیا مریم صاحبہ کو، اور معاملہ پہنچ گیا اس لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچا۔ غالباً جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، مقدمہ سن رہے تھے، اور وہاں پہ تعلیمی قابلیت پوچھ لی گئی۔ تو تعلیمی قابلیت بتائی گئی کہ ان کے جو سرکاری وکیل تھے فیڈریشن کے، انہوں نے بتایا کہ مریم صاحبہ نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پولیٹیکل سائنس میں۔ تو لاہور ہائی کورٹ جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے اور پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس میں کر لی، کیونکہ ماسٹر جس میں کیا جاتا ہے پھر ایم فل کیا جاتا ہے، پھر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہائی کورٹ نے ریکارڈ مانگ لیا تھا کہ آپ یہ سارا ریکارڈ دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے انٹرنیٹ سے لیا ہے، اور انہوں نے کہا انٹرنیٹ سے لیا تو آپ کورٹ میں سبمٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلی تاریخ آنے سے پہلے انہوں نے ریکارڈ مانگ لیا سارا، ڈگریوں کا بھی اور سارا، کہ یہ ہمیں بتایا جائے، ہمیں سمجھایا جائے۔ تو پتہ چلا کہ موصوفہ کی جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اگلی تاریخ کے آنے سے پہلے یوتھ لون پروگرام کی سربراہی سے مریم صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اے آر وائی نے پورا پیکج اس پہ ایک رپورٹ تیار کی تھی اور پھر ٹیلی کاسٹ بھی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ سچویشن کہ خود ہائی کورٹ میں پہنچا ہوا معاملہ جو ہے وہ بھی بدستور موجود ہے کہ کیسے آپ ہائی کورٹ کو جھوٹ بول سکتے ہیں اور کیسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی اصل معاملہ یہی ہے کہ کیونکہ بڑے حکام آپ کے ساتھ ہیں اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔